الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کے حصے میں متقی لوگوں کے وصف کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اور انہوں نے نہیں دیکھا، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، جنات کو، فرشتوں کو، جنت اور دوزخ، اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں جس کو انسان نہیں جانتا، اپنے حواس سے جان نہیں سکتا، لیکن اس پر یقین رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اقرار باللسان، اللہ تعالیٰ کی توحید کا زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا قلب کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کرنا۔ یاد رہے کہ غیب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ غیب جس کے حصول پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ والا غیب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ حکم آیا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں، تو اس سے مراد یہی غیب ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے، یہ جو غائب کہا گیا کہ اللہ ہر غیب کا جاننے والا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور غیب نہیں جانتا، تو ذرا ان کو خیال کرنا چاہیے کہ غیب اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ مطلب جو تمہارے قلوب کے اندر ہوتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ تم سوئے ہوتے ہو اور رات میں خواب دیکھتے ہو، اور صبح جب اٹھتے ہو تو آدھا خواب تمہیں یاد ہوتا ہے اور آدھا بھول چکے ہوتے ہو، اللہ اس سے بھی جانتا ہے جو تم بھول چکے ہوتے ہو۔ تو یہاں جو غیب کہا گیا کہ اللہ جانتا ہے، یہ جو ہم سے پوشیدہ ہے چیزیں، اس کو بیان کرنا مقصود ہے، ورنہ خالق کائنات کے لیے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ بہرحال آیت میں کہا گیا کہ غیب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ پر ایمان رکھنا۔ ایک تو وہ کہ جس کے حصول پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ غیب کی قسم، اور دوسری قسم ہے وہ کہ جس کے حصول پر کوئی دلیل موجود ہو، اور یہ والا غیب اللہ تعالی جل شانہ اپنے انبیاء کو، اپنے ولیوں کو، اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے، جیسے خالق کائنات نے فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ یہ رسول جو ہیں غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں، مطلب وہ غیب کا علم جانتے ہیں۔